وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے تمام جہان والوں. ٹھیک ہے، اسی کے اوپر میں آج ہم لوگ کو بات کرنا ہے. اور سب سے پہلا ہے رحمت للعالمین. ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے یہاں پر عالمین کا ورڈ یوز کر رہے. یہاں پر یہ نہیں بول رہے مسلمین، یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رحمت بنایا تمام عالم کے لیے. ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کے لیے رحمت تھے، غیر مسلمانوں کے لیے نہیں. یہ بولتا ہے کون؟ یہ بولتا ہے ایکس مسلمز. ایکس مسلمز کیا بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. ایسا کوئی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ آیت ہے وہ بولتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے. عالمین کا ورڈ یوز کرتا ہے، مؤمنین کا ورڈ نہیں یوز ہے، مسلمین کا ورڈ یوز نہیں ہے، لیکن کیا ورڈ یوز ہے؟ عالمین کا ورڈ. تو اس لیے مومن ہو یا منکر ہو، یعنی کہ انکار کرنے والوں ہو، اپنے رسپانس کے مطابق اس رحمت کا فائدہ پاتا ہے. دائرہ سب تک ہے، فائدہ رسپانس کے مطابق آتا ہے. مومن کے لیے پوری رحمت ہے، یہ ہدایت ہے، ایمان ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی ہے ایک مومن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو انکار کرتے ہیں، جنہوں نے مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو ان کے لیے بھی رحمت ہے. مطلب کہ جو مسلمان جب ان کے کام پہ، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تو جب ایک مسلمان کھانا کھلا رہا تو وہ رحمت ہے. جب اسلام کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو یہ رحمت ہی ہے نا باقی لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ چیز تو تھا نہیں پہلے کہیں پر بھی نہ. آج بھی ہم لوگ دیکھتے کہ یہ چیز تو پرابلم ہے. یہ پرابلم ہے کہ زبردستی لوگ کیا کرتے نا، زبردستی میرا نعرہ پڑھو، زبردستی میرے سے یہ کرو، زبردستی یہ میرے بھگوان کا جو ہے نام لو، زبردستی بیٹھ کر کے یہ بولوانا ہے. ایون ایتھیسٹ بھی زبردستی ہاں یہ نہیں کرنا، زبردستی یہ کرنا، میرا بات کو ماننا ہی ماننا. وہ چیز نہیں ہے اسلام میں، لا اکراہ فی الدین. ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے پچھلے امتیوں میں، یہ تفسیر قرطبی پڑھیے گا، تفسیر طبری پڑھیے گا، تفسیر ابن کثیر پڑھیے گا، ان سب میں آپ کو ملتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے امتوں میں مطلب ان کو برباد کر دیا جاتا تھا جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے یا اپنے نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے، لیکن اس امت میں اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک طریقے سے رحمت ہے. کن کے لیے؟ خاص کر کے جو ان پہ ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ غیر مسلمین. اب جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت ہے صرف اور صرف مطلب کہ مسلمانوں کے لیے، اس کے لیے زمشقری نے ایک پورا کا پورا تفسیر لکھا ہے قرآن کے اوپر میں. وہ ایک انالوجی لاتے ہیں، وہ ایک مثال لاتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمہ کے جیسا ہے، مطلب کہ چشمہ کے جیسے ہے. اور جس طریقے سے ایک چشمہ رہتا، پانی کا سورس رہتا ہے، تو جو جاتا وہاں پر کھیتی کرتا ہے یا مان کے چلتے پانی پیتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور جو اس کو یوز ہی نہیں کرتا تو ان کے لیے پھر بھی وہ فائدہ ہے. مطلب اپنی جگہ پر وہ میٹھا پانی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا، وہ اپنی جگہ پر سب چیزیں. اسی طریقے سے زمشقری اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں، اگر آپ ان کے تفسیر، اسی آیت کی تفسیر کو پڑھیے گا تو یہ پاتے ہیں کہ انکار کرنے والے چشمے کی فطرت نہیں بدل، یعنی کہ جو ان کو ریجیکٹ کر رہا ہے، جو کرسچن مشنری جو ان کو مطلب کہ الٹا سیدھا بول رہا ہے، جو گالیاں دے رہا ہے، وہ یہ نہیں ریجیکٹ کر سکتا کہ وہ مرسی ہے، وہ رحمت تو ہے اپنی جگہ پہ. جس طریقے سے ایک چشمہ جو ہے، ایک پانی کا سورس جو ہے، وہ اپنے آپ میں پیاس بجھاتا ہے، وہ اپنے آپ میں میٹھا پانی ہوتا ہے، وہ سب کو پانی کا مطلب اس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن آپ اس کا انکار کر دی، وہ جائیے گا ہی نہیں چشمہ کے پاس، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مرسی نہیں ہوتا، وہ رحمت نہیں ہوتے. اور اسی کا ایک اور اینالوجی جو میں نے مطلب کہ میری طرف سے میں اپنے یوز کرتا ہوں، جس طریقے سے چینی میں مٹھاس موجود ہے، یعنی کہ چینی جو ہوتا ہے، چینی آپ سب سمجھتے ہیں نا، چینی شوگر، چینی میٹھا ہوتا ہے. یہ چینی جو ہے وہ میٹھا نہیں ہوتا میرے لیے. ایسا کوئی بول سکتا ہے؟ اگر بول رہا ہے تو پھر علاج کرانے کی ضرورت ہے. تو چینی جس طریقے سے مطلب کہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کا زبانی خراب ہے، کسی کو کووڈ ہو گیا، کسی کا زبانی خراب ہے، کوئی کھانا ہی نہیں چاہے، تو پھر یہ ایک الگ مسئلہ ہے بھائی. اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، پھر اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے جو اس کے ساتھ ہے، نہ کہ چینی کے ساتھ پرابلم ہے. تو اسی طریقے سے جب کوئی ایکس مسلم اسلاموفوب یہ بولتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسی ہے، رحمت ہے، کہاں دکھاؤ، تو اس کے لیے ہم لوگ آیت دکھائیں گے، اس کے لیے ہم لوگ احادیث دکھائیں گے. لیکن پرابلم تمہارے ساتھ ہے بھیا، پرابلم جو تمہارے زبان میں ہے، اس لیے چینی کو تم نہیں سمجھ پا رہے. تم پرابلم جو ہے تمہارے اندر میں ہے، ٹھیک ہے نا.
وہ چیز ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا یہ ان کی رحمت کو ختم نہیں کر دیتا. وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین تھے، ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس کے اوپر میں قرآن کی بہت ساری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، کہ تم پر جو مشکل پڑے وہ ان پر گرا گزرتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں وہ گرا گزرتی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 198 ہے کہ اگر تم پہ کوئی چیز گرا گزرتی ہے، کوئی چیز مشکل گزرتی ہے، تو وہ ان کے اوپر بھی گرا گزرتی ہے اور وہ تمہارے اوپر میں بہت رحمت کرنے والا، مطلب رحمت اور رؤوف اور رحیم ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ مومنوں کے لیے خاص یہ آیت ہے. اسی طریقے سے نماز کے بارے میں ایک حدیث آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھاتے تھے اور ایک بچہ رونے لگتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا کہ عورتیں بھی نماز پڑھنے آ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت میں ہی وہ نماز کو چھوٹا کر دیتے تھے. یہ ان کی رحمت تھی، یہ ان کی شفقت تھی. اس لیے ہم ان کو کیا بولتے ہیں؟ رحمت للعالمین. ایون چھوٹے بچے جو بول نہیں پا رہے، جو رو رہے، اس کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت، نماز جیسی عبادت کو وہ کم کر دے رہے ہیں، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 707 ہے، کیونکہ بچہ رو رہا ہے، ماں کو تکلیف ہے، اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے وہ اپنے نماز کو، بلکہ سب کے نماز کو وہ چھوٹا کر دیتے ہیں. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں ہم؟ رحمت للعالمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سن رہے ہو ایکس مسلمس اور ایکس مسلمس کے سپورٹر، یہ سنتے جاؤ، یہ سارا ہمارا پروف ہے. ٹھیک ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ اس کا ان کا نام بھی سنا ہوگا، لیکن دوسری روایت میں تم سنتے، یہ ہماری روایت ہے، اس کو بھی سنا. انس رضی اللہ تعالیٰ وہ کیا بولتے ہیں؟ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، انہوں نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. 10 ایئرس، 10 سال خدمت کوئی کر رہا ہے اور وہ اف تک نہیں کر رہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی خادم یا عورت کو نہیں مارا، کسی سرونٹ کو، کسی غلام کو یا کسی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مارا، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، یعنی کہ فائٹنگ کا الگ مسئلہ ہے. لیکن عام طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی خادم کو، سلیو کو، غلام کو اور عورت کو نہیں مارا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2309 ہے. اور اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو ہے وہ صحیح مسلم 2328 ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے پتا ہے کہ اتنا سارا حدیث تم لوگ کو سننے کی عادت نہیں ہوتی ایکس مسلم اسلاموفوب کو، لیکن یہ سارے احادیث ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہے جو کہ تمہیں صرف ایک حدیث بتا کر کے چندہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں کریں گے، ہم لوگ پورا پڑھائیں گے انشاءاللہ. اسی لیے میں بول رہا تھا کہ جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، جو لوگ بھی ان کو رحمت للعالمین بولتے، وہ شیئر کرے بھائی، شیئر کرے اور انشاءاللہ لوگوں تک پہنچائے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، کس طریقے سے وہ تمام جہان کے لیے رحمت ہے. اگر تم نہیں ماننے کو تیار ہے، تم بول رہے مجھے زبان میں میرا ٹیسٹ بیٹھا، تو وہ الگ بات ہے. تم بول رہے کہ مجھے نہیں بھائی میں بھاگ رہا ہوں یہاں سے، تو وہ الگ بات ہے، چشمہ کو نہیں مان رہا. ٹھیک ہے، یہ زمشکری کا ایگزامپل میں نے اپنا ایگزامپل دیا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2599 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ لوگ آتے ہیں اور غالباً 70 صحابی کو شہید کر دیا گیا تھا، اور پھر ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ لعنت بھیج دیجئے ان لوگوں کے اوپر میں، اور اس طریقے سے، اور غالباً اور جگہ پہ یہ حدیث ہے کہ جب ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ لعنت کر دیجئے تو وہ بولتے انی لم ابعث لعانا، کہ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، وانما بعثت رحمتا، لیکن مجھے کیا بنا کے بھیجا گیا؟ مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ لعنت نہیں، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر کے بھیجا نہیں گیا، بلکہ مجھے کیا بنا کے بھیجا گیا؟ مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. اسی طریقے سے دوس ایک قبیلہ تھا، اس کے لیے بھی جب مطلب کہ بد دعا کرنے کے لیے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2937، کہ جب ایک دوس قبیلہ تھا ان کے بارے میں بھی بولتے کچھ لوگ آ کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا کرتے کیونکہ وہ مان نہیں رہے تھے اسلام کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ جب وہ بولتے کہ بد دعا کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے کہ اے اللہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں اسلام کی طرف لے آ. آپ کو پتا ہے دوس سے ہی ایک صحابی، کس کو پتا ہے یہاں پر کہ وہی اسی دوس قبیلے سے جس کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا کہ آپ جو ہے مطلب دوس کے اوپر میں یہ کر دیجئے، مطلب ان پہ لعنت کر دیجئے، تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں اے اللہ دوس کو جو ہے
وہ اللہ ہدایت دے دے. آپ کو پتا ہے ایک صحابی، فیمس صحابی، سب سے زیادہ جو حدیث روایت کرتے وہ وہیں کے دوس قبیلے کے، اور اسی جگہ سے آتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے رحمت للعالمین ان کو جا کے بولا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے وہ بد دعا کر دیجئے، آپ جو ہے ان کے بارے میں لعنت کر دیجئے، بد دعا کر دیجئے. مان نہیں رہے تو وہ کیا کر رہے؟ وہ دعا کر رہے کہ اے اللہ دوس کو ہدایت دے دے اور انہیں اسلام کی طرف لے. یہ ہے رحمت للعالمین. جانیے رحمت للعالمین کو. مسلمانوں کو بھی بول رہا ہوں، آپ بھی جانیے، اپنے بچوں کو جنوائیے، اور ان لوگوں کو بھی جانکاری دیجیے جن کو نہیں پتا ہے، ان لوگوں کو بھی بتائیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، آپ کے دوست ہو ان کو بھی بتائیے. اگر نہیں جانتے تو پڑھیے رحمت للعالمین کے بارے میں. یہ دیکھیں سیلڈ نیکٹر، یہ میرے ہاتھ میں ایک بک ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کو دکھ نہیں رہا، یہ ہے سیلڈ نیکٹر الرحیق المختوم. اس کو آپ لوگ پڑھیے، یہ بایوگرافی کی بک ہے ایک، ٹھیک ہے نا. ایسے تو سیرت ابن ہشام ہے، یہ کرسچن مشنریز بہت سارے کا نام لیں گے، یہ اچھی بک ہے. اور اسی طریقے سے ایک ہے وین دا مون اسپلٹ، یہ ایک اور بک ہے وین دا مون اسپلٹ، اسی کا شارٹ ورژن ہے وین دا مون اسپلٹ. یہ سب بکس رکھیے، خود بھی پڑھیے، ٹائم نکالیے، ہفتے میں ایک دن، یا مان کے چلتے ہیں مہینے میں اگر مل رہا ہے مہینے میں ایک دن، یا ہفتے میں کم سے کم ایک دن آپ نکالیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیے، قرآن کو بھی پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھیے. تب آپ لوگ جواب دے پائیں گے انشاءاللہ. یہ جو منہ کھول رہے ہیں نا اپنا بڑا بڑا منہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں، اور جن کا منہ کو ہم لوگ تو اپنا جوتا ڈالتے ہیں ایسے منہ کے اندر میں، تو وہ لوگ نہیں آ پائیں گے، کھڑے نہیں رہ پائیں گے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا. جب آپ ان کتابوں کو پڑھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کی قوت تھی. طائف میں، اب ایک اور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، طائف میں ان پہ پتھر برسایا گیا. طائف میں لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے. طائف میں ان کو اتنا پتھر مارا گیا، مکہ سے تھوڑی دور کی جگہ پہ طائف ہے، اور وہاں پر اتنا پتھر مارا گیا کہ وہ لہو لہان ہو گئے. فرشتے آتے ہیں، پہاڑ کا فرشتہ بھی آتا ہے ساتھ میں، اور بولتا ہے کہ بولیے، حکم دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتا ہے کہ میں ان دونوں پہاڑ کے بیچ میں مسل دوں گا. جن لوگوں نے آپ پہ پتھر مارا، جن لوگوں نے آپ کو لہو لہان کیا، جن لوگوں نے آپ کو شرارتی بچوں کو آپ کے پیچھے میں لگایا، ان کو ختم کرنے کا آپ بس ایک حکم دیجئے اور یہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کے پشت سے، مطلب ان کی جو آنے والے نسلیں جو ہے نا، وہ عبادت کریں گے اللہ. اور وہی ہوا. اس کے بعد طائف جو اس وقت ایمان نہیں لے کے آئے تھے، بعد میں ان لوگوں نے ایمان لے کے آئے. اب سوچئے کیوں رحمت للعالمین ہم لوگ بولتے ہیں. ایک شخص جس کو آپ اتنا تکلیف دے رہے ہیں، میرے پاس یہاں پہ پوپ کا ایک ویڈیو ہے، کرسچنس کا پوپ ہوتا ہے، تو اس کو دیکھیے. پوپ کو جب ایک عورت نے مطلب کہ کس کے اپنے طرف ٹان دیا، تو پوپ کیا کرتے، اس کے ہاتھ کو پھر مارتے اس کے ہاتھ کے اوپر میں، ٹھیک ہے نا. اس کا ویڈیو میں چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے. جب کوئی کسی کو پریشان کر دیتا تو کیا حالت ہوتا ہے. یہ ویڈیو آپ دیکھ سک رہے ہوں گے، اس میں دیکھیے گا کہ پوپ جو ہے ہاتھ ملا رہے لوگوں سے چل رہے. یہ پوپ بینیڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، پوپ بینیڈکٹ. تو یہ چلتے ہاتھ ملا رہا ہے، بچے سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد جو ہے ایک عورت ہے اس سے ہاتھ ملاتا. وہ عورت کیا کرتی ہے، اس کو ہاتھ کھینچ لیتی اس کا. اب دیکھیے یہاں پر ہو سکتا تھا وہ جائے، لیکن ابھی اس کو مارتا ہے، وہ ہاتھ مارتا ہے اور سناتا بھی ہے اور پھر جاتا ہے. تو جب کوئی کسی کو پریشان کر دیتا تو عام حالت یہی ہوتا ہے، عام مطلب کنڈیشن میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. اور ایک اور ویڈیو میرے پاس پوپ بینیڈکٹ کا ہی ہے، میں نے ٹائمز آف انڈیا میں پڑھا تھا، اور پھر وہ ویڈیو بھی میرے پاس یہاں موجود ہے. اگر کوئی بولے گا تو میں چلا دوں گا کہ کس طریقے سے پوپ کو کسی نے ٹھیلا، تو پوپ جو ہے وہ گر جاتے ہیں کراؤڈ میں جا کر کے ایک ہینڈی کیپ کے اوپر. اس کے بعد چلاتے ہیں لوگوں کے اوپر. تو ایسے ہی ہوتا ہے، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. میں بھی ہو جاتا ہوں اس طریقے سے، انوائے ہوتا ہے، لوگ انسان ہوتے. لیکن رحمت للعالمین کو اتنا پریشان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا اور پیر سے خون بہ رہا تھا، اور پھر وہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں وہ؟ میں امید کرتا ہوں کہ ان کے آنے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے ان کی ڈسٹرکشن، بربادی نہیں چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اللہ کی بات کریں، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب کہ رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے، جو کہ رحمت ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. یہاں پر کس کے لیے رحمت ہے یہ حدیث میں؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس حدیث میں کس کے لیے وہ رحمت ہے؟ جو لوگ ان کا انکار کر رہے تھے ان کے لیے یہ رحمت ہے، کہ ان کو یہ نہیں بولا کہ ان کو ختم کر دو، یہ چیز کر دو، بلکہ یہ بولا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے آنے والی نسلیں کے لیے وہ دعا کرتے، ٹھیک ہے نا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو کیا کیا؟ آزاد کر دیا. وہ قیدی تھے, ان کو باندھ کے رکھا گیا تھا, ان کو نہ ہی غلام بنایا, ان کو نہ ہی کچھ کیا, نہ ہی فدیہ لیا, بلا شرط ان کو چھوڑ دیا. سمامہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں اور وہ اسلام قبول کرتے ہیں. اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایون قیدیوں کے لیے بھی, ایون یہاں پر دشمن ہے ان کے, جنگ لڑ رہا, لیکن اس کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجتے. ٹھیک ہے نا. ایک یہودی کا جنازہ جو فیمس روایت ہے, صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1312 ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ پاس ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں. آج بھی جیسے کہ بہت سارے غیر مسلم اسلاموفوب بولتے ہیں کہ اسلام میں سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مر جائے تو اس کو ایسے کرو ویسے کرو. میں نے ویڈیوز دیکھے ہوئے بہت سارے. ایک یہودی ہے, ایک غیر مسلم ہے, ایک نان مسلم ہے, اس کا فیونرل جا رہا ہے, اس کا جنازہ جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگ وہاں پر جو موجود تھے وہ بولتے ہیں کہ کیا مطلب یہ یہودی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ یہ یہودی تھا, یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان دا سینس آپ کھڑے کیوں ہیں, یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا وہ ایک جان نہیں ہے, کیا وہ ایک انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, الیست نفسن. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ میں بول رہا ہوں, اس لیے ہم لوگ بولتے کہ وہ رحمت للعالمین ہے. وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. بیمار یہودی بچے کی عیادت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار یہودی بچے کی عیادت کرنے جاتے تھے. ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا, بیمار پڑ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, اس کے سرہانے بیٹھے اور نرمی کے ساتھ اسے اسلام کی دعوت دی. صحیح البخاری 1356. ٹھیک ہے نا. ایک آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کیا مطلب کہ آج اگر کوئی آپ کی خدمت کر رہا ہے یا مان کے چلتے آپ کے مطلب کہ سرونٹ ہے, آپ کے یہاں کھانا ہی سرو کرتا ہے, کھانا بناتا ہے, تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو وہ جا رہے ہیں اس کے یہاں اور پھر اس کی عیادت کر رہے ہیں. تو یہ اسلام بھی ایک طریقے سے اسلام یہ سب چیزیں سکھا رہا ہے. آپ سمجھ رہے اسلام, اس لیے وہ یہ رحمت للعالمین ہے. کس طریقے سے آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے اوپر میں فائز تھے, اس لیے کہ وہ ہم کو سکھا رہے ہیں کہ ایون اگر آپ کی کوئی خدمت کر رہا اور وہ بیمار پڑ جاتا تو آپ کو اس کی عیادت بولتے ہیں کہ آپ کو اس کو دیکھنے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں غیر مسلم کی جان بھی مقدس ہے کہ من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ جنہ, کہ جس نے ایک معاہد یعنی کہ جو عہد کے ساتھ کوئی سی اسلامک اسٹیٹ میں کوئی نان مسلم بھی رہ رہا ہے تو اگر اس کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3166 ہے. اور پھر اس قرآن کی تو آیت ہے ہی, سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں. ٹھیک ہے, یہ رحمت کا مطلب وہ صفیہ والا اگزامپل تھا. ٹھیک ہے, رحمت کا مطلب انصاف ختم کرنا نہیں. ٹھیک ہے نا. رہا بات رحمت صرف مسلمانوں کے لیے, غیر مسلمانوں کے لیے یا اتنے تک وہ حد نہیں ہے, بلکہ ایون اینیملز کے لیے بھی وہ رحمت ہے. اس لیے ان کو رحمت للعالمین بولا جاتا ہے. کہ ایک کتا, پیاسا کتا, ایک شخص نے بلکہ غالباً ایک عورت ہے, اس کے بارے میں حدیث آتا ہے کہ ایک زانیہ عورت ہے یا بلکہ اس طریقے کی حدیث ہے, تو وہ ایک کتے کو پانی پلا دیتی, پیاسے کتے کو, اس کی جان بچا دیتی, تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاف کر دیتے. ٹھیک ہے, اس کا نیکی کو قبول کر دیتے. اسی کے برعکس ایک عورت ہے جو کہ مطلب کہ عبادت گزار ہے, لیکن وہ بلی کو باندھ دیتی ہے اور اسے کھانے نہیں دیتی اور وہ مر جاتا ہے, تو اس کا سبب سے وہ جہنم میں چل جاتا ہے. تو یہ کس کے لیے, یہ رحمت للعالمین یہ سبق دے رہے ہیں کہ آپ کو ایون جانوروں کے اوپر بھی رحمت رکھنا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا ہے. ایسا نہیں کہ کتا پیاسا ہے یا کوئی اور جانور پیاسا ہے تو اس کو پیاسا تڑپنے دو, راستہ بھول گیا, یہ ہو گیا تو اس کو, یا کہیں پر گر گیا ہے تو اس کو آپ کو نکالنا ہے, اس کو بچانا. یہ بھی اس رحمت للعالمین کا پیغام ہے. اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ریفرنس صحیح بخاری حدیث نمبر 2363 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3318. ٹھیک ہے, ایک اور ایگزامپل ہے صحیح سنن ابو داؤد کا حدیث نمبر 2549 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک اونٹ تھا جو بہت کمزور تھا اور پیٹ بھی پورا پچک گیا تھا اس کا, تو وہ اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رونے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنسو پوچھے اور اس کے مالک کو اسے زیادہ بوجھ اور بھوک میں رکھنے سے روکا. آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی رحمت ہے کہ ایون کمپلین کر رہے ہیں, ایون جانور بھی آ کر کے ان کے سامنے کمپلین کر رہے ہیں اور اس کے کمپلین کے
एवज में वो जाकर के उसके इस पे मतलब कि उसके मालिक को बोलते कि इसको खाना दो और इसको ज्यादा बोझ मत दो। आज का दौर कैसा है कि हमारे यहाँ अगर जुल्म और ज्यादती हो रहा है, किसी के ऊपर में तकलीफ है, तो हम लोग दूर हट जाते हैं कि भाई वो जालिम है, उससे दूर हट जाओ, नहीं तो वो हमारे ऊपर भी आ जाएगा। तो हम लोगों का क्या मामला है कि हम लोग जुल्म को देख करके दूर भाग जाते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, वो हमको सिखाते हैं कि अगर जुल्म हो रहा है, इवन अगर किसी जानवर के ऊपर भी हो रहा है, तो आपको उस जुल्म के खिलाफ आवाज को अपना उठाना है, उसको बोलना है। ये है रहमतुल लिल आलमीन का पैगाम, और इसलिए हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। चिड़िया के बारे में भी एक हदीस है कि किसी सहाबी ने उठा लिया था, तो बेचैनी से माँ जो उसकी पंख फड़फड़ाई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने इसके बच्चे को लेकर इसे दुख दिया, उस बच्चे को वापस करो। इवन एक चिड़िया के बच्चे को भी, मतलब कि आपको सुनन अबू दाऊद का हदीस है, हदीस नंबर 2675। तो इवन एक चिड़िया के लिए भी वो रहमत, मतलब एक चिड़िया के लिए भी, इसलिए हम बोल रहे रहमतुल लिल आलमीन। आप पहचानिए उसको, जानिए। एक्स मुस्लिम से मत पहचानिए, आप खुद पढ़िए, बुक्स है, किताबें हैं, पढ़िए। ये किताब जैसे व्हेन द मून स्प्लिट, ये किताब इसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा किस तरीके से वो इवन लोगों के लिए सिर्फ नहीं बल्कि सभी के लिए वो रहमत है। तो चलिए मर्सी फॉर प्लांट्स भी देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से पेड़ पौधों के लिए भी वो रहमत थे। एक दरख्त के बारे में एक वाकया है कि एक हदीस है, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए फिर उससे कोई इंसान, परिंदा या जानवर खाए, वो उसके लिए सदका बन जाता। अब इमेजिन कीजिए कि दरख्त लगाने के बारे में भी रहमतुल लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आप दरख्त लगाते हैं तो फिर उससे जो भी खाता है, आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा दरख्त लगाए जो सालों साल चलेगा, तो आपके लिए वो सदका जारिया बन जाता है। ये फायदा है। हमारे यहाँ बहुत कम है, मतलब कि प्लांटेशन ड्राइव हम लोग देखते बहुत कम, इसीलिए हम लोगों ने अपने एजेंडा में एक रखा है कि हम लोग भी प्लांटेशन ड्राइव करेंगे IRPC के थ्रू, क्योंकि ये इस्लाम का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी हमको सिखा रहे हैं। ये हदीस है आपका सही बुखारी हदीस नंबर 2320 है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर किसी ने दरख्त लगाया और कोई भी उससे खाया तो उसका सवाब आपको मिलता रहा। अगर आप इंतकाल कर गए, चलिए बीच में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो फिर भी उससे जब भी खाते रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। इसी को बोलते सदके जारिया। तो ये इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम बोलते हैं कि पेड़ के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन है, पेड़ों पौधों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन है। रोता हुआ खजूर का तना था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तने से लग करके खुतबा देते थे, और जब वो मिंबर बन गया तो हट गए, तो वो तना रोने लगा। आप इमेजिन कर सकते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो रोने लगा जब वो मिंबर पे चले गए। अब क्या मतलब के ये रहेगा, क्या मतलब के किस तरीके से वो रहमत थे इवन इंसानों के लिए बस नहीं, बल्कि इवन आपके पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, मुसलमानों के लिए, गैर मुसलमानों के लिए सब। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।